آج کی جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے خود بھیجی ہے اور اس نے مجھ سے خاص طور پر کہا کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ یہ واقعہ پیش آیا اسلام آباد کے مشہور تفریحی مقام شکرپڑیا میں۔ یہ کہانی اس رات کی ہے جب ایک عام سی سر ایک خوفناک خواب بن گئی۔ میرے سبسکرائبر نے بتایا کہ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے۔ وہ اور اس کے 2 دوست ایک شام شکرپڑیا گھومنے گئے تھے۔ موسم ہلکا سا ٹھنڈا تھا اور سورج آہستہ آہستہ پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ شروع میں ہر چیز بالکل نارمل تھی۔ لوگ فیملیز کے ساتھ گھوم رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے اور ہر طرف ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آیا، ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے اور وہ خوبصورت جگہ اچانک سنسان محسوس ہونے لگی۔ میرے سبسکرائبر نے بتایا، ہم تینوں دوست ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میرے دوست علی نے کہا، یار تم لوگوں کو بھی لگ رہا ہے یہاں اچانک بہت خاموشی ہو گئی ہے۔ ہم نے آدیر الفادیر دیکھا۔ واقعی چند لمحے پہلے جو جگہ شور سے بھری تھی اب تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ صرف درختوں کے پتوں کی آواز اور دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے سبسکرائبر نے بتایا، ہم نے سوچا تھوڑی دیر اور بیٹھتے ہیں کیونکہ موسم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن اچانک ہم نے دیکھا دور ایک درخت کے پاس کوئی سفید کپڑوں میں کھڑا تھا۔ پہلے ہمیں لگا کوئی عام آدمی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ ہل ہی نہیں رہا تھا، نہ بیٹھ رہا تھا نہ چل رہا تھا، بس خاموشی سے کھڑا تھا۔ میرے دوست بلال نے ہنستے ہوئے کہا، شاید کوئی بندہ فون پر بات کر رہا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دوبارہ اس طرف دیکھا، وہ سفید سایہ آہستہ آہستہ درخت کے پیچھے غائب ہو گیا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اب ہمیں تھوڑا عجیب سا لگنے لگا تھا، لیکن ہم نے خود کو تسلی دی کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب واپس چلنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم راستے کی طرف بڑھے، اچانک ہوا تیز چلنے لگی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹک ٹک ٹک۔ ہم تینوں ایک دم رک گئے اور آہستہ آہستہ پیچھے موڑے، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تیزی سے چلنے لگے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، قدموں کی آواز پھر شروع ہو گئی، ٹک ٹک ٹک۔ اب یہ آواز ہماری رفتار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہم نے ہمت کر کے دوبارہ پیچھے دیکھا اور اس بار جو ہم نے دیکھا اس نے ہمارے جسم سے پسینہ نکال دیا۔ دور اسی درخت کے پاس وہی سفید کپڑوں والی چیز اب دوبارہ کھڑی تھی، لیکن اس بار وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے قدم زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ اور اسی لمحے ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہم نے بھاگنا شروع کیا، لیکن عجیب بات یہ تھی، جس راستے سے ہم آئے تھے وہی راستہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور سڑک جیسے غائب ہو گئی ہو۔ ان کی ٹارچ بھی کمزور پڑ رہی تھی اور ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میرے دوست بلال نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ بدل کیوں رہی ہے؟ ہم تو اسی راستے پر تھے۔ لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ آواز اب بہت قریب تھی، ٹک ٹک ٹک۔ وہی قدموں کی آواز اب ہمارے بالکل پیچھے تھی، لیکن جب ہم مڑتے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔
मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा, हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी सांसों के साथ चल रहा हो। हम तीनों एकदम रुक गए, क्योंकि सामने एक पुराना टूटा हुआ बेंच था। वही बेंच जिस पर हम पहले बैठे थे, लेकिन अब इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी में लिखा हो, यहां से वापस मत जाओ। सफेद साया दोबारा जाहिर। इसी लम्हे दरख्तों के दरमियान वही सफेद साया दोबारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो ज्यादा वाज़े था, लंबा, खामोश और बेहरकत। मेरे दोस्त अली ने कांपती आवाज में कहा, ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है? और फिर वो चीज पहली बार बोली, तुम यहां पहले भी आए थी। सबसे बड़ा इंकिशाफ। इस जुमले के बाद हम तीनों को अचानक एक अजीब सा फ्लैशबैक आया। हमने देखा जैसे हम पहले भी यहां आए हों, लेकिन याद नहीं। और फिर हकीकत सामने आई। हम पहली बार यहां नहीं आए थे। हम पहले भी आए थे, लेकिन वापस नहीं जा सके थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर धुंध बढ़ गई। हर तरफ सिर्फ सफेद रोशनी और अंधेरा था। और फिर मेरे दोस्त बिलाल ने चीख मारी, वो हमारे साथ चल रहा है। हमने देखा वो सफेद साया अब हम तीनों के बीच चल रहा था, ना आगे ना पीछे, बल्कि हमारे साथ, जैसे वो हमें छोड़ ही नहीं रहा था। हमें आखिर में एक गेट नजर आया। हमने दौड़ लगा दी और इसमें दाखिल हो गए, लेकिन जब हमने पीछे मोड़कर देखा, सिर्फ 2 दोस्त बाहर थे। तीसरा दोस्त अब वहां नहीं था। और सबसे खौफनाक बात, अब वो साया हम में से एक की शक्ल में था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कुछ लोग कहते हैं शुक्रपुड़िया में मगरिब के बाद अगर आप अकेले जाएं, तो कोई ना कोई आपके साथ चल रहा होता है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते।